अलैहिस्सलाम के गुलाम हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मिशकात में मौजूद है, फरमाया कि चिड़िया आई और आके मेरे नबी के कंधों पे बैठ गई। जाने उस चिड़िया ने क्या कहा कि महबूब की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर रोए और फटाफट हुजूर उठे, फरमाया कौन इसके बच्चे उठा के लाया है, किसने इसके बच्चे उठाए, कौन है, जल्दी बताओ। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि सहाबी है कि या रसूलल्लाह मुझे जरा पसंद आ गए थे तो मैं उठा लाया हूं। हुजूर ने फरमाया इसे वापस कर दे, वरना ये मेरी बारगाह में शिकायत कर रही है तो कयामत में भी तेरी शिकायत करे, और जा वहीं रख के आ जहां से तू उठा करके लाया था। मेरे दोस्तों, दीन इतने आला हुकूक बयान करे जानवरों के और इंसान उससे आगे बढ़ के इंसानों के साथ सलूक करे। महमूद गजनवी का नाम तो आप हज़रात ने सुना है। महमूद गजनवी के जो बाप थे उनका नाम था सुबकुतगीन। सुबकुतगीन एक आदमी के गुलाम थे, मजदूरी करते थे, किसी के यहाँ मुलाजिम थे, शिकार के बड़े शौकीन थे। फरमाते हैं कि मैं तनख्वाह थोड़ी कम लेता था अपने आका से और उसे कहता था कि हफ्ते में एक छुट्टी मुझे जरूर देनी है, मैंने शिकार खेलना। और यह भी याद रख लें कि शिकार जरूरत के लिए खेलना जायज है, शौक के लिए खेलना जायज नहीं है। आप शौक के लिए जानवर मार के घर आ गए, शौक के लिए जानवर मारा और घर आ गए। माज़ अल्लाह ताला ऐसे भी शहजादे हैं सियासतदानों के, सेठों के, नवाबों के, जो कहते हैं कि अभी वो कोई खाने के लिए थोड़ी शिकार कर रहा है, वो तो निशाना पक्का कर रहा है अपना। माज़ अल्लाह निशाना समझ के जानवर को मारा जाएगा। और यहां तक बातें सुनने में मिलती हैं कि जानवर बांधा जाता है, उस पर निशाना किया जाता है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने लानत फरमाई ऐसे शख्स पर जो बंधे जानवर पर निशाना लगाता है। ये हमारे शौक हैं, ये बड़ाई की अलामत है। चार पैसे आए हैं तो लोगों ने ये शौक पाल लिए और बेदरेक जानवरों पर लोग बंदूकें उठाए घूमते हैं। सुनो, सुबकुतगीन कहते हैं मैं शिकार का शौकीन था, लेकिन जरूरत के लिए शिकार करता था। हफ्ते में शिकार मार के लाता था, फिर पूरा हफ्ता हमारे घर वाले उसी को खाया करते थे। फरमाते हैं कि मैं तनख्वाह थोड़ी लेता था अपने आका से, महमूद गजनवी के वालिद सुबकुतगीन, कि मैं भाई हफ्ते में एक दिन शिकार करने जाऊंगा। कहते एक दिन मैं जंगल में शिकार करने गया तो कुछ जानवर कम नजर आए। सुबह से लेकर मैं घूमने लगा, असर का वक्त हो गया, कोई शिकार ना मिला। अब मेरे दिल के अंदर यह डर था कि अगर मगरिब मुझे यहीं हो गई तो मुझे कोई दरिंदा, कोई जानवर परेशान करेगा। इसी परेशानी के आलम में मैं दाएं बाएं देख रहा था कि हरनी का एक बच्चा मुझे नजर आया। मैंने झट से वो हरनी का बच्चा ही उठा लिया कि आज यही शिकार करूंगा। कहते हैं मैंने उसे घोड़े के आगे रखा, अपने आगे गर्दन की जानिब, और मैंने घोड़े की लगामें इस तेजी से घुमाई कि सर पट घोड़ा दौड़ाया ताकि मगरिब से कबल मैं शहर में पहुंच जाऊं, ये जंगल का इलाका गुजर जाए। कहते हैं मैं, बड़ी गर्मी थी, बड़ी प्यास लगी, पर पानी ना पिया ना घोड़े को पिलाया। सर पट दौड़ाया इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जंगल में मुझे शाम हो जाए। कहते हैं जब मैं शहर से बाहर पहुंच गया तो मगरिब का वक्त भी शुरू हो गया। कहते हैं अभी मैं पहुंचा ही था, मैंने वहां घोड़े को रोका, खुद भी पानी पिया, जानवर को भी पिलाया। कहते हैं जरा मैंने आंख उठा के देखा तो जिस हरनी का मैं बच्चा लाया था वो भी दौड़ती हुई मेरे पीछे आ गई। कहते हैं वो पीछे मेरे खड़ी है, पता नहीं कहां से बेचारी दौड़ी। मेरा तो घोड़ा था और मैंने तो सांस भी नहीं लिया। 1.5 घंटा 2 घंटे मैं भगाता लाया इस जल्दी में कि बाहर आना है। कहते पलट के देखा तो उसकी सांस फूली हुई हरनी की और ललचाई नजरों से मुझे देख रही है। दिल के एक कोने से आवाज आई कि आज तो 2 शिकार हो गए। बच्चा तो पकड़ा ही, इसकी मां को भी काबू करता हूं ताकि डबल शिकार हाथ आएगा। कहते हैं फिर अंदर से मेरा दर्द बोला, अंदर से मेरा रहम बोला कि एक मां अपना बच्चा लेने आई है और इस तरह तो उसे तकलीफ नहीं दी जा सकती कि उसे ब्लैकमेल करके मां को भी रख लिया जाए। कहते हैं जब मैंने उस हरनी की तरफ देखा तो उसकी नजरों में सवाल था, उसकी नजरों के अंदर सवाल था, कुछ मांग रही थी। कहते मैंने उस बच्चे की पुश्त पर हाथ फेरा, फिर मैंने बच्चा छोड़ दिया। कहते उसने पहले बच्चे को बाजुओं में लिया, फिर अपनी जुबान से अपना बच्चा चाटने लगी। कहते हैं फिर वो जब जंगल की तरफ जाने लगी तो एक दफा उसने मेरी तरफ देखा, दूसरी दफा उसने आसमान की तरफ देखा। जिंदगी में मुझे इतना सुकून कभी नहीं आया था जितना आज आया। कहते मैं घर गया, इशा की नमाज पढ़ी, बावुजू मैं बिस्तर पे लेट गया। लोगों मेरे नसीब देखो, मुझे मदीने वाले महबूब का दीदार नसीब हुआ। रसूल करीम अलैहिस्सलाम मेरी ख्वाब में आए, मैं रोने लगा, घर महक उठा।
پھول کھلنے لگے، خوشبوئیں بکھرنے لگی. کہتے ہیں محبوب کریم تشریف لائے، اور کیا خوبصورت جملہ ہے. محبوب فرمانے لگے او سبکتگین، اگر تجھے بادشاہ بنا دیا جائے تو انسانوں کے ساتھ بھی اسی طرح رحم کرے گا نا جس طرح آج ہرنی کے ساتھ کیا ہے. اگر تجھے بادشاہ بنایا جائے تو رویہ یہی رکھے گا یا بدل جائے گا؟ کہتا ہے میں رو پڑا. میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو غلام بننے کے بھی قابل نہیں، تو بادشاہ کیسے بنوں گا؟ فرمایا تیری آج کی ادا بڑی پسند آئی ہے، عرش کے مالک نے تجھے بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا. تیری یہ ادا بڑی بھائی ہے، بڑی پسند آئی. فرماتے ایک ہرنی کے بچے پہ رحم کھایا تھا، رب کریم نے مجھے بادشاہی عطا فرما دی. ہم نہ سیاست سے بادشاہی لینا چاہتے ہیں، سیاستدانوں کے اپنی جیب سے اشتہار چھپوا کے بادشاہی لینا چاہتے ہیں، ڈیرا بنا کے بادشاہی لینا. نہ نہ، بادشاہی تو رحم کرنے سے ملتی ہے، بادشاہی تو شفقت کرنے سے ملتی ہے، بادشاہیاں تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے سے ملتی. بادشاہیاں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے ما وراء النہر ایک محدث کا تذکرہ سنا کہ وہ میرے محبوب کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میں شوق علم میں ان کی بارگاہ میں پہنچا. جب میں گیا تو کتے کو کھانا کھلا رہے تھے. میں نے سلام لی تو انہوں نے جواب تو دیا پر کوئی اتنی توجہ نہیں کی میری طرف. میرے دل میں خیال آئیے محدث ہیں اور کتے کے ساتھ اتنا پیار کر رہے ہیں، میری طرف دیکھا ہی نہیں. تو فرماتے ہیں وہ کتے کو کھانا کھلا کے فارغ ہوئے تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگے احمد بن حنبل میرے علاقے میں کتے نہیں رہتے، کتے دوسرے شہر میں زیادہ پائے جاتے ہیں، یہ بھوکا تھا تو ادھر آ گیا تھا. اور تمہیں حضور علیہ السلام کی وہ حدیث تو پتہ ہوگی کہ نبی پاک نے فرمایا جو کسی کے ساتھ امید لگائے اور وہ آدمی اس کی امید پوری کرنے پر قادر ہو پھر بھی امید پوری نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ اس کی بھی بہت ساری امیدیں پوری نہیں کرے گا، اسے سزا ملے گی. امید پوری کرنے پر قادر تھا، مجبور نہیں تھا، پر پوری نہ کی تو اسے قیامت کے دن سزا ملے گی. تو فرمایا یہ کتا امید لگا کے آیا تھا میرے گھر میں کھانے کی، تو اگر میں پوری نہ کرتا تو پھر حضور کی اس حدیث پر عمل کیسے ہوتا اور پھر مجھے حدیثیں بیان کرنے کا مطلب کیا سمجھ میں آتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا استاد جی اجازت دے دیں. کہا کدھر آئے تھے؟ کہا حضور جس کام آیا تھا نا وہ میرا بڑا ہی اچھا ہو گیا ہے، وہ بڑا شاندار ہو گیا. جو حدیث بھی آپ نے بیان کر دی اور صرف بیان نہیں کی، آپ نے تو عمل کر کے بھی دکھا دیا ہے. آپ نے تو اس حدیث پر منوان عمل کر کے بھی دکھا دی. جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے ساتھ پیار کرنا، جانوروں کا خیال رکھنا. کچھ جانور موذی ہوتے ہیں، شریعت نے انہیں مارنے کی اجازت دی ہے، اجازت دے دیا. جو جانور تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، اسے مارا جا سکتا ہے، اس کو ہٹایا جا سکتا ہے. لیکن جانور کے حقوق کا لحاظ کرنا، اس پر رحم کھانا، اس پر توجہ دینا. میں برطانیہ کے ایک شہر کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں نا ٹریفک بند ہو گئی. تو آپ کو پتا ہے میپ وغیرہ نکل آئے ہیں تو میپ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس روڈ پہ رش زیادہ ہے، کس پہ رش کم ہے. تو میں نے اپنے ڈرائیور سے یہ شکوہ کیا کہ میاں تم تو کہتے ہو یہ رستہ صاف ہے، یہ یہاں تو ٹریفک ہے. کہنے لگا حضرت صاحب پہلے نہیں تھی، ابھی ہوئی ہے تو پتہ کر لیتا ہوں. اس نے نیٹ پر کوئی چیز لگائی تو جواب یہ آیا کہ روڈ پہ نا آگے کتے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ایمبولینس آ رہی ہے کتا اٹھانے کے لیے. تو جیسے ہی کتا اٹھا کے لے جائے گی نا روڈ کھول دیا جائے گا. مجھے نا شرم آئی، مجھے احساس نے مجھے پریشان کر دیا. وہ کہنے لگا حضرت میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کر دی، آپ تو پریشان ہو گئے. میں نے کہا یار پریشان اس لیے ہوا ہوں کہ کافروں کا ملک ہے، کتے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ایمبولینس کتا اٹھانے آ گئی ہے. اور مسلمانوں کے ملک میں کتا اگر روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ گاڑی کے ٹائروں کے ساتھ مسئلہ تو جاتا ہے پر مرے ہوئے کو بھی سائیڈ پہ کوئی نہیں کرتا. میرے وطن عزیز میں، میرے ملک کے اندر کتا اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ٹائروں کے ساتھ ہی وہ جائے گا. یعنی 10 دینے والا ایم اے، بی اے، بی بی اے، ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھنے والا مالدار، غریب لوگ تو نہیں نا گاڑیاں ڈرائیو کر رہے ہوتے، مالدار پڑھے لکھے لوگ، وہ اپنے ٹائروں کے ساتھ اس کتے کے اوپر سے گزریں گے لیکن کچھ چھڑی لے کے اس کو سائیڈ پہ نہیں کریں گے. پر ہمارے کوئی فلسفے سنے تو ہم سے زیادہ اچھا بیان ہی کوئی نہیں کر سکتا. ہماری کوئی لب و لہجہ دیکھے تو ہم سے زیادہ اچھی نصیحت کرے گا کوئی نہیں. لیکن اس کو ایک جگہ پہ میں نے کہا ایک سنگی سے کہ یار ذرا تھوڑا رکو، اس کو سائیڈ پہ کر دو. تو کہنے لگے مین روڈ پہ کیسے رکیں؟ تو میں نے کہا ہیلمٹ گر جائے تو فٹافٹ رک جاتے ہو.
थैला गिर जाए ना कभी सामान वाला तो यूं करके गाड़ियां ब्लॉक कर देते हो, अगरचे वो 150 रुपए का ही माल क्यों ना हो, और कुत्ते की खातर नहीं नीचे उतर सकते। इसको थोड़ा सा हटाया नहीं जा सकता। लेकिन हमारे रवैये हैं, हमारा मिजाज है, हम इन चीजों को समझते नहीं। अमीर मिल्लत, और अगर मैं कहूं बानिए पाकिस्तान तो मैं ठीक कहूंगा। बानिए लॉर्ड था एक उस वक्त अंग्रेजों का बड़ा, पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी भी पाकिस्तान की तहरीक चला रहे थे और कायदे आजम भी चला रहे थे। तो लॉर्ड ने कायदे आजम से कहा था कि कायदे आजम, मुझे तेरी सियासत से इतना डर नहीं आता जितना जमात अली शाह के दीन से डर आता है। इतना मुझे, मैं ऑन दी रिकॉर्ड बात कर रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, का तेरी सियासत से मैं इतना नहीं डरता जितना जमात अली शाह के दीन से डरता हूं। इसलिए कि ये जब दीन का नाम लेके पाकिस्तान की बात करता है तो लोगों पे जादू तारी कर देता है, इसलिए मैं तेरी सियासत से ज्यादा इसके दीन से डरता हूं। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब, उनको अबुल अरब भी कहा जाता। उन जमानों में अरब में गुर्बत आई तो यहां से हिंदुस्तान से चंदे इकट्ठे कर करके पीर जमात अली शाह साहब ले जाया करते थे। मदीना शरीफ में आज भी जमात मंजिल मौजूद है। पीर साहब की अपनी रिहाइश थी। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब ना मदीने में गुजर रहे थे तो बड़े बड़े मुरीद साथ थे। उस जमाने में लोग हाथों में छड़ी रखा करते थे, जानवर अक्सर होते थे तो छड़ियां हाथों में होती थी। तो पीर साहब गुजर रहे थे, बूढ़े आदमी थे, मुरीद साथ थे, तो एक कुत्ता दौड़ा दौड़ा आ गया। जब वो पीर साहब के करीब से गुजरने लगा तो एक मुरीद ने ना कुत्ते की टांग पे डंडा मारा, पीछे हट जा, कपड़ों को न लग जाना। कुत्ता चौंकने लगा, रोने लगा, और जब भागा ना तो लोग कहते हैं हमने अजीब मंजर देखा। 100 साल के पीर जमात अली शाह साहब पगड़ी हाथ में पकड़ी और कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर दिया। दौड़ के कुत्ते को उठा के लाए और यूं उसको सीने से लगाया। फिर पीर साहब ना उस कुत्ते को अपनी रिहाइश गाह पे ले गए, फिर अपनी पगड़ी खोल के ना तो उसकी पट्टी की, फिर दूध का प्याला उसके आगे रखा। कुत्ते ने दूध पी लिया तो पीर जमात अली शाह साहब ने हाथ बांधे, कहने लगे मदीने के कुत्ते, नबी पाक की बारगाह में मेरी शिकायत ना कर देना, हुजूर की बारगाह में शिकायत ना करना कि या रसूलल्लाह ये आते हैं हाजिरी देने और हमें तकलीफ देते हैं, मेरी शिकायत ना करना मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में। मैंने नहीं इसे कहा था, इससे भूल हो गई, मैं माफी मांगता हूँ। मेरे अजीजों, वहां दर्द था, वहां सोच था, वहां प्यार था, वहां मोहब्बत थी। लेकिन हमारे रवैये इंसानों के हक में तो क्या, जानवरों के हक में सख्त से सख्त तर होते जा रहे हैं। हमने अपने शौक से जानवर लड़ाने शुरू कर दिए, कबूतर उड़ाने शुरू कर दिए, तबाही पर तबाही का माहौल हम फराहम करते जा रहे हैं। इनसे प्यार करें, इनको आसानी देने की कोशिश करें, इन्हें कैद ना करें, इन्हें रिहा करें, इन पर वो वाली नजर करें जो मेरे रसूल रहमत अलैहिस्सलातु सलाम ने हमें सिखाई है। इन पर ज्यादा बोझ ना डालें। आप तो उस खूबसूरत दीन के मानने वाले हैं जिस दीन के रसूल ने छोटी छोटी चीजों की बाबत समझदारी का मुजाहरा करने का हुक्म दिया। जानवरों ने तो मेरे नबी पाक की गुलामी बड़ी की है। होता है, जानवर हुजूर से बड़ा प्यार करते थे, बड़ा प्यार करते थे। हुजूर का एक गधा था जिसको दराज गोश कहा जाता है, इसके लंबे लंबे कान थे, तो दराज गोश शरीफ हुजूर किसी को बुलाने भेजते थे तो सहाबी के दरवाजे पे जाके सर मारा करता था, और सहाबा कहते जब मुझसे देखते तो समझ आता थी नबी पाक ने बुलाया है। हुजूर की एक ऊँटनी थी नबी पाक अलैहिस्सलाम, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम आवाज देते थे तो बैठ जाती थी, बुलाते थे तो आ जाती थी। हुजूर का विसाल हुआ तो सैयदा फातिमा के दरवाजे पे जाकर बैठ गई, और जब तक नहीं उठी जब तक उस ऊँटनी की रूह परवाज नहीं कर गई। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ तो ये एक बकरी, सैयदा आयशा कहती है हमने घर में रखी हुई थी, तो वो बकरी उठती भी थी, आती जाती भी थी, कभी कभी आवाज भी निकालती थी, पर जितनी देर नबी पाक घर में रहते थे वो अदब के साथ चुप रहती थी, वो आवाज नहीं निकालती थी, कोई हरकत नहीं करती थी, वो खामोश रहती थी, मुस्तफा करीम का अदब करती थी। जानवरों से हुजूर ने प्यार किया, जानवरों ने मेरे नबी का अदब किया। गारे सौर में सबसे ज्यादा जिस कान ने काफिरों की आंखों पे पट्टी बांधी वो कबूतरी के अंडे ही तो थे, वो कबूतरी के अंडे ही तो थे। उसने आके जाला, वही फौरी तौर पर आके मकड़ी ने जाला बुना, उसके अंदर कबूतरी ने अंडे दिए, और जब अबू जाल कहने लगा ना अंदर घुसो, देखो अंदर जाके गार के, तो उसके अपने ही लोग उसे कहने लगे तू पागल हो गया है। अगर कल यहां से कोई गुजरा होता तो ये जाला जो था ये टूटा हुआ होता, ये अंडे गिरे हुए होते, पता नहीं कब से कोई अंदर नहीं गया, तभी तो यहाँ जाला तना हुआ है मकड़ी ने, तभी तो यहाँ अंडे हैं,
اور میرے بھائیوں ان جانوروں نے امداد کی، انہوں نے مدد کی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے پر جنگ ہو رہی تھی تو گھوڑا تھک گیا. اب خالد بن ولید تو اللہ کی تلوار تھے، وہ تو تھکتے ہی نہیں تھے. گھوڑا تھک گیا، اب دوسری سواری دور تھی تو جناب خالد بن ولید گھوڑے کے کان میں کہنے لگے اگر تو نے آج میرا ساتھ نہ دیا تو میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گا کہ اللہ اس نے میرا جہاد میں ساتھ ہی نہیں دیا. جناب خالد بن ولید کے ساتھ والے کہتے ہیں کیا کان میں آپ نے کہا؟ کہ گھوڑا اتنا بھاگتا تھا کہ پیچھے مڑتا ہی نہیں تھا، وہ سرپٹ دوڑتا تھا، سرپٹ دوڑتا تھا. جناب خالد بن ولید نے وہ جنگ جب فتح کی تو لوگوں نے کہا حضور بڑا کمال کیا. فرمانے لگے آدھا میرا ہے آدھا میرے گھوڑے کا ہے، یہ شریک ہے اس جہاد میں برابر کا، اس نے تعاون کیا ہے. تو یہ مخلوق اللہ کی تو شامل حال رہی، انہوں نے تو امداد کری میرے بھائی. اور ہمارے رویے ان کے بارے میں اتنے سخت ہو گئے، اتنے زبردست ہو گئے. دیکھو نا، میں اس ملک میں اس وطن کی بات کرتا ہوں جو دین کے نام پہ بنا ہے اور جہاں گھوڑوں کو اب نچایا جانے لگا ہے. اب گھوڑے نچانے کے لیے پیدا کیے گئے. میں بتا چکا ہوں کہ یہ تو سواریوں کا جانور تھا، اس کو نچایا جاتا ہے. یہ چودھری ہونے کی علامت، یہ مالدار ہونے کی علامت. یہ سیٹھ کے بچے کی شادی ہو تو گھوڑے نچائے جائیں گے. یہ ملنگ تلنگ جو میلے ٹھیلے کرتے ہیں، جب بابے کا عرس لگے گا تو گھوڑا نچایا جائے گا. بھی جانور اس لیے یہ خرافات ہیں ساری، یہ دین کے مترادف ہیں. ان باتوں کو سمجھیں، ان پر عمل کریں. یہ سارا ہمارے دین کا نصاب ہے. چونکہ یہ مضمون تھوڑے خشک ہوتے ہیں نا، اس لیے ہمارے ہاں بیان نہیں ہوتے، لیکن ان کی ضرورت بڑی سخت ہے، ان کی حاجت ہے. ان مسائل پر ضرور ہمیں توجہ کرنی چاہیے. پورے باب ہیں کتب حدیث کے اندر. میں بھی وہی بات کر سکتا تھا جو پچھلے سال میں نے اس مہینے میں کی تھی. ہر مہینے کے عنوانات سمجھ میں آتے ہیں، وہ تیار پڑے ہوتے ہیں، وہ بیان کرنے مشکل نہیں ہوتے. لیکن کبھی کبھی دل سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ جو باتیں نہیں ہیں پتہ، ان کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا میرے بھائی. ہو سکتا ہے، ممکن ہے کسی آدمی کے دل میں کوئی بات بیٹھ جائے اور ممکن ہے وہ کسی کو سمجھانے میں، آگے بتانے میں، فارورڈ کرنے. ویسے بھی اچھی باتیں بھی اب فارورڈ کرنی شروع کریں. بات آ گئی ہے تو میں چلو کر دیتا ہوں. کوئی ضروری بات ہے کہ ہم نے اپنی سیاسی پارٹی کا ہی دفاع کرنا ہے اور مخالف کی غیبت ہر وقت کرنی ہے؟ مثلا کیا ہو جائے گا اس سے؟ کیا انقلاب ہم نے کر لیا ہے؟ کیا ہم نے حق بات کہیں، جہاں ضرورت ہو وہاں کریں. لیکن سوشل میڈیا اگر ہمارے ہاتھوں میں آیا تو تباہی کے لیے تو نہیں نہ آیا. یہاں اچھی فوٹو لگا کے، ایک فوٹو ادھر سے کھینچ کے لگا لو، ایک ادھر سے کھینچ کے لگا لو، ایک ادھر سے. اب تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. اب آپ جب کسی کے قابو آ گئے تو وہ مطلب آپ سے سب سے پہلے مطالبہ یہ کرے گا کہ ابے کے ساتھ بھی فوٹو لینی ہے، دادا کے ساتھ بھی لینی ہے، ماموں کے ساتھ بھی لینی ہے، چاچا کے ساتھ بھی لینی ہے، بچوں کے ساتھ بھی لینی ہے، ایک دائیں سے لینی ہے، ایک بائیں سے. اس کام کے لیے کفر کے سامنے دین کا پیغام پہنچانے کا مؤثر ذریعہ ہے نبی پاک کی حدیثوں کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے آگے فارورڈ کریں. جو ڈچ جانتے ہیں وہ اس زبان میں بات آگے پہنچائیں. جو لوگ جو ہے وہ فارسی سے متعلقہ ہیں وہ ان چیزوں کو آگے. یہ تو آپ کے پاس ایک بڑا مناسب ذریعہ ہے. وہاں آپ جو ہے وہ فنی ویڈیو آگے بھیج رہے ہیں، وہاں آپ غلط چیزوں کو آگے پہنچا رہے ہیں. آپ کس کام میں لوگوں کو آگے شریک ہو رہے ہیں؟ اور مطلب کئی دفعہ تکلیف ہوتی ہے، اس پر لکھا ہوا ہے فنی مولوی، یعنی مولوی بھی فنی ہوتا ہے، یعنی یہ بھی کام ہوگا. اب ہر کام ہم وہ والا لیں گے جس میں تھوڑی دیر کے لیے لوگ جو ہے وہ مذاق کریں گے. خدا را، ہم سنجیدہ قوم ہیں، ہمیں سنجیدہ بات کرنی چاہیے. آپ کے سامنے، آپ کے ہاتھ میں دین آیا ہے. اور پھر میں ایک بات بڑی تکلیف سے کہتا ہوں، میں نے کئی دفعہ کی، آج پھر کہتا ہوں. وہ ہالینڈ نے معاذ اللہ حضور کے خاکے شائع کرنے کا اعلان کیا تھا نا جی. پھر اس پہ احتجاج ہوا. ہاں نہ تو کرے نا. ہر آدمی نے نا اپنے سوشل میڈیا پیج پہ جگہ دی کہ جی گستاخی ہو رہی ہے، جی نکل آئے گورنمنٹ، یہ کر دیں وہ کر دیں. ہم نے بھی کیا، کرنا چاہیے، پیغام دینا چاہیے. لیکن وہ خاکے شائع کرنے والے دو لوگ تھے. ایک مواد فراہم کرتا تھا، کیلیڈون اس کا نام تھا، اور ایک یہ تھا جو خاکے بناتا تھا. تو یہ جو خاکے تحقیق کرتا تھا نا، معاذ اللہ اس نے اسلام کے خلاف 2 کتابیں بھی معاذ اللہ لکھی ہیں. اب وہ بندہ نا یہ 1.5-2 ہفتے ہوئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اور آپ کے سارے قومی اخبارات نے خبر بریک کی، تمام نے، دنیا میں، ایکسپریس میں، ہر اخبار میں خبر آئی. پڑھی آپ لوگوں نے بھی؟ جنہیں پڑھی ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ اتنے لوگ گواہ ہیں، یہ سب نے پڑھی ہے. مجھے بتائیں کہ جب انہوں نے گستاخی شائع کی تھی تو شور ہوا تھا، تو کلمہ پڑھا تھا تو اب بھی شور ہونا چاہیے تھا نا. بولیں
لیکن شور تو ہوتا ہے منفی بات کا، مثبت بات کا تو شور ہم کرتے نہیں، یہ تو ہمارے حق میں ہی نہیں۔ منفی بات کا شور ہے اور مثبت بات کی طرف ہم آتے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ مثبت بات کا بھی شور کرے میرے بھائی، وہ بھی لینا چاہیے تھا ہمیں اخبارات سے، وہ بھی ہر پیج پر ہونا چاہیے تھا، اس کی بھی فوٹو لگا لینی چاہیے۔ باقی تو ہم بڑی ایڈٹ کرتے ہیں نا، کسی کو کتا بناتے ہیں، کسی کو کچھ بناتے ہیں، تو اس پر بھی تھوڑی تعریف ہونی چاہیے تھی تاکہ مسلمان اس کا بھی ذکر کرتے، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی۔ کیا مؤلفۃ القلوب دین کا حصہ نہیں کہ کوئی نیا کلمہ پڑھے تو اسے مال دو تاکہ اس کا دل مضبوط ہو؟ تو کلمہ پڑھا تھا تو چاہیے تھا نا کہ ہم اس کے دل کو مضبوط کرتے۔ ہم یہ پیغام آگے کرتے کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی، وہ کہتے ہیں میں تو حضور کے مخالف تحقیق کرنے نکلا تھا پر ان کو پڑھتے پڑھتے ان کا غلام بن گیا ہوں۔ اور اس نے باقاعدہ معافی مانگی ہے، باقاعدہ معافی مانگی ہے کہ میں اپنے پچھلے رویے سے اللہ کی بارگاہ میں بھی شرمندہ ہوں، نبی پاک کی بارگاہ میں بھی شرمندہ ہوں، مسلمانوں سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ اس نے باقاعدہ معافی مانگی ہے، لیکن جو کہ بات تھی مثبت، بات تھی خوشخبری والی، اور ہم دیتے ہیں مایوسی والی خبر۔ ہم بریک وہ خبر کرتے ہیں جس میں کوئی ٹینشن پیدا ہوتی، ٹینشن۔ میں ابھی حیدرآباد میں تھا، پولیس والا اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، ہم اپنی گاڑی میں تھے، ایک ایڈریس پوچھنا تھا، رستہ پوچھنا تھا، مطلب عام ایک جگہ پہ عام آدمی سے ہم نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ایڈریس پوچھا تھا، تو اس نے کہا تھا اتر کے آئیں، آپ نے پوچھنا نا تو اتر کے آئیں، تو ٹھیک بات کی، ہمیں غصہ نہیں آیا۔ میں نے اسے پولیس والے سے السلام علیکم کے بعد کا ایڈریس پوچھنا تو وہ گاڑی سے اتر کے آیا، اس نے ہم سے سلام لی اور اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں پتہ بتایا، کام تو ہمارا تھا نا، وہ تو اپنی جگہ پہ کھڑے تھے۔ میرے بھائی آپ مثبت باتوں کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ کیا پاکستان میں سارا دن غلط کام ہی ہوتے ہیں، صحیح کام ہوتا ہی کوئی نہیں؟ وہ صحیح کام کو ڈسکس کون کرے گا؟ خیر والی بات کون بیان کرے گا؟ اچھائی کا ذکر کون کرے گا؟ محبت کی بات کون کرے گا؟ میرے ایک مفتی صاحب ہیں، دوست ہیں، پیار والے، انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ ختم ہے، ٹائم چاہیے، تو میں نے ان سے کہا کہ میری نا ریکارڈنگ ہے، اس دن ٹی وی پر ایک پروگرام میں نے ریکارڈ کر کے دینا ہے۔ اب سوچے دو ہے نا، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اچھا تسی امیر ہو گئے ہو، یہ بھی بات ہو سکتی تھی نا، لیکن مفتی صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ختم 20 لوگوں تک پیغام جائے گا، اور جب وہ آپ ریکارڈنگ کریں گے تو ہماری جماعت کی ترجمانی لاکھوں لوگوں تک جائے گی۔ تو ہم جو چاہتے ہیں کہ زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچے، ہم ختم شریف پڑھ لیں گے، آپ مہربانی کریں وہ کام آپ کریں، یہ خیر کی بات ہے نا، لیکن مثبت باتوں کی طرف ہماری توجہ جاتی۔ انہوں نے کہا بڑا کام کریں، کوئی حرج نہیں، یہ تو کام چلتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، یہ ہو جائے، مثبت کام پر اپنی توجہ کریں، جانور کے ساتھ پیار کریں، اچھے طریقے سے پیش آنے کی کوشش کریں۔ حجاج بن یوسف جب حکمران بنا نا تو بڑا ظالم تھا، اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ ہر وقت لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے گھومیں۔ بادشاہوں کا خیال ہوتا ہے نا، بادشاہ ہم میں تو پروٹوکول کوئی اور لے کے جا رہا ہے۔ اس نے ایک دفعہ جمعہ پڑھاتے پڑھاتے معاذ اللہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بات کی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر اگرچہ بڑے صلح جو تھے، صلح پسند تھے، لیکن اگر حق کی بات ہوتی اور اس طرح سے ہوتی کہ کوئی بڑی غلط بات کرتا تو پھر ٹوکنے میں بھی بڑی جرت کا مظاہرہ کرتے۔ ایک دفعہ اہل کوفہ نے آپ سے مسئلہ پوچھا نا، چونکہ آپ مفتی تھے، لوگ مسئلے پوچھتے، تو انہوں نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ مکھی اور مچھر کا خون لگ جائے تو اس کا کیا مسئلہ ہے، کپڑے ناپاک تو نہیں ہوتے؟ تو اس سوال کا جواب دینا چاہیے تھا نا، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو فرمانے لگے حسین ابن علی کا خون بہا کے اب مکھیوں کے خون کے مسئلے پوچھنے شروع کر دیے، اب تمہیں یہ والا خون نظر آنے لگا ہے؟ حضور کی اولاد پاک کو شہید کر کے اب ان مسئلوں میں آئے ہو؟ میں خیال نہیں آتا تمہارے دلوں میں گھٹن ہے حضور کی اولاد کے لیے اور دین کے مسئلے پوچھتے ہو؟ جاؤ پہلے کشادگی پیدا کرو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، پہلے کشادگی لاؤ حضور کی اولاد پاک کے لیے، پھر مسائل پوچھنا۔ حجاج بن یوسف نے کوئی بات کر دی، آپ نے ٹوک دیا، آپ نے ٹوک دیا، تو پھر حجاج نے سازش کی۔ اوہو، اللہ والوں کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں بڑی گہری ہوتی ہیں، بڑی سخت ہوتی ہیں، بڑے جال بنے جاتے ہیں، بڑا حسد کیا جاتا ہے، بڑی تکلیف دی جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں محبوب یہ لوگ تجھ سے حسد کرتے ہیں، حسد من عند انفسہم، ان کے دلوں میں تیرے لیے حسد ہے، حسد کرتے ہیں لوگ، دور تک نکل جاتے ہیں حاسدین۔ حجاج نے کیا کیا، اس نے ایک شخص سے کہا کہ زہر والا خنجر تیار کرو جو زہر میں بجھا ہوا ہو، اور چونکہ حج کے موقع پہ بڑا رش ہوتا ہے،
لہذا حج کے موقع پہ لے جانا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب تمہارے پاس سے گزریں، بادشاہ میں ہوں، لوگ ان کے پیچھے ہیں، جب وہ تمہارے پاس سے گزریں تو ان کے پیر میں چبو دینا۔ جب لوگوں نے ایسے عالی مرتبت لوگوں کو نہیں بخشا، اتنے بڑے لوگ محفوظ نہیں رہے، تو ہما چما کس کھاتے میں ہے؟ آج کس بات کا شکوہ کرنا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے پاس سے گزرے تو اس نے پیر میں چبو دیا خنجر، وہ زہر آپ کے جسم میں پھیلا۔ جب شدید بیمار ہوئے تو حجاج تیمارداری کرنے چلا گیا۔ یہ دیکھو دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی، خود چلا گیا اور جا کے کہنے لگا جی اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ آپ کو کس نے یہ زخم دیا ہے تو میں سخت انتقام لوں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی بڑا منطقی جواب دیا، فرمانے لگے مجھے اسی نے زخم دیا ہے جس نے حج کے موقع پر کسی کو خنجر لانے کا مشورہ دیا تھا، اسی نے مجھے زخم دیا ہے۔ گویا فرمانے لگے ظالم تو خود ہی یہ کام کرتا ہے اور خود ہی تو تیمارداریاں کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر شہید ہو گئے، مکہ مکرمہ میں آپ کا مزار بنا دیا گیا۔ تقریباً 1500 کے لگ بھگ 1600 کے لگ بھگ آپ سے احادیث مروی ہیں۔ زندگی